السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، میں مولانا ابو ذر مدنی کوسہ ممبرا 27 جنوری بروز منگل مغرب اور عشاء کے بیچ میں ممبرا میں ایک پروگرام ہوا جس میں کچھ لوگوں نے مجھے امن و شانتی کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کے لیے دعوت دی تھی، اور الحمدللہ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اپنی فیلڈ کا کام ہے، قرآن و حدیث لوگوں کو پڑھانا سکھانا، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرنا، اسی روشنی میں میں نے امن و شانتی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کہیں۔ امن و شانتی سماج کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو بتانے کے لیے میں نے ابراہیم علیہ السلام کا میں نے واقعہ ذکر کیا، اور یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ بنانے کے بعد اللہ رب العالمین سے کچھ دعائیں مانگی۔ ان میں سے ان کی ایک اہم دعا یہ تھی کہ اے اللہ تو اس مقدس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اس کے بعد انہوں نے اس شہر کے باشندوں کے لیے روزی مانگی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ میں نے اس آیت کو کوٹ کیا، اور اس دوران میں نے ممبرا کے MLA جتیندر احواڑ صاحب جو اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسے پروفٹ ہیں، ایسے نبی ہیں کہ جن کو نہ صرف مسلمان مانتے ہیں بلکہ یہودی، عیسائی، یہاں تک کہ بھارت کے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی اپنی نسبت ان کی طرف رکھتے ہیں، ایسا ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ میں نے باتیں بہت ساری کہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی قائم کرنے کے لیے جو لوگوں نے امن معاہدہ کیا تھا، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ نے جو امن معاہدہ کیا تھا، آپ اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی 20 سال کی عمر تھی، اور اس کے بعد جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خواہش ظاہر کی کہ اگر آج بھی اس طرح کی میٹنگیں ہوں تو میں اس میں ضرور حاضر ہوں گا، اور میرے لیے اس میں شرکت کرنا یہ عرب کے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ عرب میں سرخ اونٹ ایک بہت ہی قیمتی سامان اور دولت مانا جاتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے حوالے دینے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ الیکشن لڑو، جیتو، ہارو، مگر شہر کے امن و شانتی کو بھنگ مت ہونے دو۔ دیکھو کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے امن و شانتی کی دعا مانگی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کی میٹنگ میں شرکت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ شکل میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رہنے والے، وہاں پر جو لوگ پہلے سے تھے، آپ نے ان کو کس طریقے سے امن و امان دیا۔ یہی بات میں نے اپنی تقریر میں کہی ہے۔ اب یہ میڈیا کے لوگ جو ہر گلی کوچے میں پائے جاتے ہیں، انہوں نے پوری تقریر کو لوگوں کے درمیان شیئر کرنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں جو ممبرا کے MLA کا ذکر آیا، جن کو میں نے الگ سے خطاب کیا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں، اس کو یہ لوگ لے کر کے اڑ گئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے MLA کو نبی بنا دیا۔ یہ بہت جھوٹی بات ہے، یہ تہمت اور الزام ہے مسلمان ہو کر کے۔ ٹھیک ہے، آپ میڈیا والے ہو اور آپ لوگوں کے درمیان چلتے ہو، آپ کا ایک چرچا اور ذکر ہے، لیکن اس طرح کی تہمت لگانا، اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو جس آدمی کا اسٹیٹمنٹ ہے، جس آدمی کا بیان ہے، یعنی میرے بیان، اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب اس کو رات سے ہی کاٹ چھانٹ کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ، اور کیا کیا اللہ آپ کو ہدایت دے، کیسے کیسے لوگ ہیں، پیسہ لے کر کے اسٹیج پر آتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کسی بھی انسان کو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان، وہ بھی عالم دین، کسی انسان کو نبی سے اس کو تولے یا اس کو نبی قرار دے یا نبی کا ہم پلہ۔ نبیوں کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ امن و شانتی یہ بہت ضروری چیز ہے۔
یہ وضاحتی بیان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے خیر خواہ لوگ ہیں جو کل سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک وضاحتی بیان جاری کر دیجئے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنی تقریر میں کوئی بات ایسی نہیں کہی ہے. بہرحال ان کے اصرار پر یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.